قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم الى قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان لانے والو، جب تم نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے بازو کوہنیوں تک اور اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لو۔ اور یہاں تک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی وضو کی اس آیت کے بعد آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی کرے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ چونکہ یہ وضو کی فضیلت کا باب ہے، لہٰذا امام نووی سب سے پہلے قرآن پاک سے اس کا استدلال لائے ہیں کہ قرآن پاک میں وضو کے بارے میں کیا حکم ہے اور کہاں پر ہے۔ اور اس آیت کا اختتام جو ہے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ وضو اگرچہ ایک معمولی سا فعل ہے، انسان سے کچھ بہت بڑے وقت کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن عموماً اس کام میں سستی ہو جاتی ہے یا انسان اپنے اوپر اس کو بوجھ محسوس کرتا ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ پابندی تم پر عائد کر کے وضو کی اور وضو کی ذمہ داری تم پر ڈال کر اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، تم اسے اپنے لیے بوجھ مت سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ تم سے وضو کروا کے تمہیں پاک صاف کر دے، یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مقدس ہے، پاک ہے، ہر لحاظ سے پاک ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے انسان کو پاکی کا ایک احساس چاہیے۔ اور جسمانی طور پر اگرچہ ہم چند اعضاء ہی دھوتے ہیں، لیکن ان چند اعضاء کا دھونا بھی انسان کو ایک شعور عطا کرتا ہے، ایک احساس عطا کرتا ہے پاکیزگی کا، اور یہی دراصل مقصود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نعمت ہے، اور وہ نعمت کیا ہے کہ تم اس کے قریب ہو جاؤ اس پاکیزگی حاصل کرنے کے ساتھ، اور تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اور خاص طور پر اس لیے شکر کا لفظ کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وضو کے کتنے فوائد ہیں اور اس سے انسان کی جسم اور انسان کی صحت پر کتنے بہترین اثرات مرتب ہوتے ہوں، تو انسان واقعی اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے سے جھک جائے کہ اس نے ہم پر یہ پابندی عائد کر کے، کیونکہ اگر پابندی نہ ہوتی تو ہم اتنی دفعہ دن میں اپنے آپ کو کبھی بھی پاک صاف نہ کرتے۔ اور آپ دیکھیں کہ دوہرا فائدہ ہے، ایک طرف تو انسان جسمانی طور پر صاف ہوتا ہے اور دوسری طرف انسان روحانی طور پر بھی اس کے اثرات اپنے جسم کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا، تو گناہوں سے بھی انسان پاک ہوتا ہے، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر انسان کو ایک تازگی اور سکون میسر آتا ہے۔